میں رہو، جہاں سے بھی حاصل ہو. اگر یہی ہوتی ہے آباء و اجداد کی تو شیخ عبد القدوس گنگوہی کا پوتا، جاؤ واقعات پڑھ لو، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا پوتا جب مریدین جو اور وہ اپنے اس میں مست کبھی یوں کبھی یہ شرچ اپنے دادا سے کچھ نہیں سیکھا، دادا سے کچھ نہیں سیکھا. لوگ آتے تھے، وہ دیکھتا تھا، وہ اپنا زندگی اسی طرح گزارتا تھا. انتقال جب ہوا عبدالقدوس تو دیکھا سب چلے گئے. اب سب کو یہ پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو ٹھاٹ باٹ، اس وقت توجہ نہیں تھی، افسوس اور مایوسی میں کہ میں یہ نہیں کہا کہ میں دادا کی، اب میں دادا جیسا علم حاصل کروں، دادا کے علوم حاصل کروں تو کس شاگرد سے کروں؟ دل افغانستان کے ایک بزرگ پر ٹک گیا کہ اس کے پاس گئے. جب وہ گئے انہوں نے دیکھا شیخ کا پوتا ہے، استقبال کیا اس کی خانقاہ، سب کھانے وانے. تو یہ کھانے پہ بیٹا کہ حضرت میں اس لیے نہیں آیا ہوں. فرمایا پھر کس لیے آیا ہوں؟ کہ میں تو علوم سیکھنے آیا جو آپ نے میرے دادا سے سیکھے. اٹھاؤ یہ سارا دسترخوان، وہ سارے مرغ پلاؤ ہر چیز اٹھاؤ، جاؤ وہ گھوڑوں کے استبل پہ بیٹھو، گھوڑوں کی رکھوالی کرو، اس کے وہ صاف کرو. پھر خادمہ جاتی تھی، ان سے حالات پوچھتے تھے، دیکھتے بھی نہیں ہے. اب کیا شیخ کا پوتا جب تربیت پر آئے تو رگڑے، وہیں جا کے معمولات کرنا، وہاں سے نماز پڑھنا، اور وہاں پہ تُو نے رکھوالی کرنی ہے. وہ کرتے رہے. تو پہلے دن جو ہے نا یہ گنگوا کہتے، تو خادمہ نے جو گھوڑا کا کہا اس کے سامنے سے یہ گند لے کے جایا کرنا. نوابی کیا تھے جو دیکھتے نہ ہوتا گنگوا، تو گنگوا میں ہوتی میں تیرا اشر نچر کر دے. تو آ کے حضرت کو بتاتی کہ اب اس کا مزاج اس طرح، اگر ابھی بھی مسالہ نہیں لگا اس کو. پھر وہ چلنے لگی تو اس نے پھر کوئی اعتراض نہیں کیا. پھر اس نے کہا کہ اب یہ گند اس پہ گرانا جان بوجھ کے، یہ تربیت کا مرحلہ ہے نفس کی اصلاح. تو جان بوجھ کے گئے اس پہ گرا دی. اٹھو، کمزوری بہت ہو گئی، لاغر بھی ہو گئے. اٹھایا اس کو، اماں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ نہیں کہ میرے پہ گند ہے یعنی. تو حضرت نے کہا اب مسالہ اس کا پورا ٹھیک ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ یعنی اس کو اب دوسرے کی فکر ہے، اپنی ختم، اب اسے یہ کچھ نہیں ہے. آخری حربہ ہے، آخری امتحان ہے، پھر اس کو پاس کر دوں. شکار کے لیے گئے، کتے شکاری، یہ کمزور. کہا یہ کتا نہیں چھوٹنا چاہیے. شیخ نے کہا شکار کے، اس نے کیا کیا کہ ہاتھ سے تو چھوٹ جائے گا، اپنے اوپر باندھ دیا پیٹ پہ تاکہ یہ گرے نہ، اگر یہ کتا نہ چھوٹے. شیخ کا حکم ہے. جب شکار کیا، کتے دوڑے، یہ بھی ساتھ دوڑا. تو طاقتور کتے، یہ کمزور، گرا، اس کو گھسیٹتے لوگوں کو بچاؤ اس کو. جب بچایا اس کو لے کر آئے زخموں وخموں کے کہ بیٹا اب تو تیار، اس کو پگڑی باندھ دی اور جاؤ. ان کو گدی نہیں ملی، تیرے والے گدے کو گدی مل جائے گی؟ وہ بغیر سیکھے جو ہے نا نہیں ہوئے. صرف ایک واسطہ ہے، سگا پوتا، سگے بیٹے کی اولاد، وہ بھی شیخ سے تربیت کرا رہے. میں کہہ رہا ہوں نا ہم سب کو اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا. خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے. اپنی نسبت پہ کھڑے ہو، بزرگوں کی اپنی نسبت ہے، ان سے ہماری سند چلی، کھڑے رہو تاکہ اسی سے ہو فلا. شاگرد جب اپنے شیخ کو پلانگ کے دوسرے کے پاس جاتا ہے، تیرے کو دادا کی میراث میں کچھ نہیں ملنے والا. نسبتیں اللہ جوڑتا ہے. جب تمہیں ایک چیز مل گئی تو یہ نہیں کہ ہر کسی کو ملتی رہے گی، یہی ساری چیزوں کو زندہ کرتا ہے. تو پتہ ہے شیخ جب اس کو ہو گیا چلا گیا تو شیخ کی زیارت ہوئی خواب میں ان کو، اور خواب میں فرمایا میں نے تو تم پہ اتنے سخت مجاہدے نہیں کرائے تھے کہ جتنا تم نے میرے پوتے سے کرائے. پھر بھی تھے، میں نے تو تم سے اتنے سخت مجاہدے نہیں کروائے تھے جتنے تم نے میرے پوتے سے کروائے. تو حضرت اس لیے سختی کی کہ اس نے آپ کی قدر نہیں کی ہے، تاکہ اس کو قدر ہو جائے.
قدر کے بغیر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، فیض نہیں ملتا. جس نے ناقدری کی وہ گر جائے. دیکھو تم لوگ چڑھنے والے لوگ کھڑے نہیں، ایک رسی زمین پہ سب نے پکڑی ہے، وہ چھوڑ دے گا اس کو اتنا اثر نہیں ہوگا. لیکن ایک چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف، کیا ہے؟ یعنی رسی والا رسی کیا کر رہا ہے؟ گھما رہا ہے. وہ ٹرین دیکھیے وہ کون سا جھولا جو لٹک رہا ہوتا ہے، جھولا وہ گھوم رہا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی ایک رسی ہے. اگر بیچ میں یہ ڈھیلا کر دے ہاتھ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟